السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما رب زدني فهما۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات اقدس کے لیے خاص ہے، جس مالک ذوالجلال نے، مالک ارض السماء ذات نے آج 25 اگست 2023 کے مقدس خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو جمع فرمایا۔ دعا ہے کہ اللہ کل قیامت والے دن بھی اسی طرح جنت الفردوس میں جمع فرما دے۔ درود و سلام امام الانبیاء، امام المجاہدین، امام المتقین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد، معزز سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، اللہ رب العالمین کے ایسے پیارے بندے بھی ہیں جنہوں نے اونٹ کی قربانی کا ثواب لیا، ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ آئے، گرد و نواح مضافات سے چل کر آئے۔ ان میں سے ماشاءاللہ ہمارے پیارے بھائی کاشف صاحب بھاگووال سے، اسی طرح جن کے دلوں میں ایمان کی شمع ہے، اللہ رب العالمین انہیں جلدی آنے کی توفیق نصیب فرما دیتے۔ جتنے احباب محبت، پیار، ذوق لے کر آئے، اللہ سے دعا ہے اللہ ان کا پیار اور محبت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور مل کر دعا فرما دیں جتنے بیمار ہیں خالق مالک رازق سبنا کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ بندہ ناچیز کو بھی، اور میرے محترم بھائی رضوان صاحب کے والد محترم محترم جناب عبد المجید صاحب اور ان کے والدہ محترمہ کو دعا فرماؤ اللہ مکمل شفائے کامل عاجلہ عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، جمعۃ المبارک کا وقت قلیل ہوتا ہے اور موضوع انتہائی طویل ہوتا ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ جو مضمون لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، دعا فرمائیں اللہ حق اور سچ عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، نمازیوں کے لیے اعزاز کیا ہے؟ نمازیوں کے لیے اعزاز کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان امتی یدعون الی یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء۔ میرے بھائیوں، یہ روایت صحیح البخاری کتاب الوضوء اور حدیث کا نمبر 136۔ فرمایا ان امتی یدعون یوم القیامہ،
فرمایا میری امت کے لوگ وضو کے نشانات کی وجہ سے قیامت کے دن سفید پیشانی اور ہاتھ پاؤں والوں کی شکلوں میں لائے جائیں گے۔ ان امتی، بے شک میری امت کے وہ لوگ، یدعون بلائے جائیں گے، یدعون لائے جائیں گے۔ کب لائے جائیں گے؟ یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ اچھا ایک بات کہہ دوں، لوگ کہتے ہیں کہ وہابی نبی کو نہیں مانتے۔ اللہ کی قسم جتنا ہم رسول اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی زمین پہ کوئی ماننے والا، اگر ہم اللہ کے رسول کو نہ مانتے ہوتے، اپنے خطبات کے اندر، اپنے درس کے اندر، اپنی کانفرنسوں میں، اپنے خطابات اور درس و دروس میں رسول اللہ کی بات نہ بیان فرماتے، ہر موضوع ہو تو ہم تو اللہ کی بات بیان کرنے والے ہیں اور رسول اللہ کی بات بیان کرنے والے۔ آپ ذوق اور شوق کے ساتھ آئے 25 اگست کا نماز جمعہ ادا کرنے اور خطبہ سننے کے لیے، تو مسنونہ خطبے کے بعد میں نے سب سے پہلے ہی آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان پڑھ کے سنایا جو صحیح بخاری میں ہے۔ ہم تو نبی پاک کا فرمان بیان کرنے والے، اللہ کی بات اور رسول اللہ کی بات۔ پھر بھی اگر کوئی کہے کہ وہابی نبی کو نہیں مانتی ہے، اس کے خام خیالی ہے۔ نبی کو وہ نہیں مانتا، میں آج بتانا چاہتا ہوں، جو نبی کا کلمہ بھی پڑھتا ہے اور نبی کی بات کو نہیں مانتا۔ مثال کے طور پر نبی کو کون نہیں مانتا؟ جس نے کلمہ پڑھے، نبی نے کہا ہے نماز پڑھو، لیکن یہ کلمہ پڑھ کے بھی نماز نہیں پڑھتا۔ کلمہ پڑھ کے رسول اللہ نے کہا اپنے چہرے کو داڑھی کے ساتھ سجاؤ، یہ کلمہ پڑھتا ہے، نبی کی بات نہیں مانتا۔ تو پھر بتاؤ نبی کو کون ماننے والا ہے اور کون نہیں ماننے والا؟ تو بھائی ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا، نبی نے کہا نماز پڑھو، ہم نماز پڑھتے۔ ہم نے پیغمبر کا کلمہ پڑھا، پیغمبر نے کہا داڑھی سجاؤ چہرے پر، ہم نے داڑھی سجا لی۔ ہم وہ لوگ ہیں جب پیغمبر کا کلمہ پڑھا، جہاں سے پیغمبر نے چلایا وہاں سے چلے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے رسول نے ہمیں روکا ہم رک گئے۔ رسول نے کہا زنا نہیں کرنا تو ہم زنا، بلند آواز سے بولو، رسول نے کہا چوری نہیں کرنی تو ہم چوری، رسول نے کہا غیبت نہیں کرنی ہم غیبت، رسول نے کہا چغلی نہیں کھانی ہم چغلی۔ تو پھر نبی کو ماننے والا کون ہوا؟ ہاں؟ اور آج کہتے ہو کہ وہابی نبی کو نہیں مانتے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کلمہ بھی پیغمبر کا پڑھتا ہے اور پیغمبر کی مخالفت کرتا ہے، کلمہ بھی پیغمبر کا پڑھتا ہے، اپنی خواہشات کو آگے رکھتا ہے، پھر تو کیسے نبی کو مانتا ہے؟ نبی نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ میرا کلمہ پڑھ کے نماز نہ پڑھنا، اور نبی نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ میرا کلمہ پڑھ کے داڑھی نہیں رکھنا، اور نبی نے یہ تو نہیں کہا تھا
کہ کلمہ پڑھ کے چوری کرنا، اور پیغمبر نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ کلمہ پڑھ کے قبرستانوں میں چلے جانا۔ پیغمبر کائنات نے ایک وقت میں عورتوں کو قبرستان جانے سے روکا تھا۔ کس سے؟ ایک وقت آیا پھر رسول نے اجازت دے دی۔ کہاں لکھا ہے؟ توجہ، ان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزورها فإنها تزہد وتذکر فی الآخرہ۔ یہ ہے پیغمبر کائنات کا فرمان۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ کہا پہلے پیغمبر کائنات نے روکا تھا، کہاں سے بلا؟ اور اب فزورها، اب میں محمد اجازت دیتا ہوں صلی اللہ زیارت سے امر کا صیغہ ہے۔ قبرستان میں جا کر قبروں کی زیارت کرنے کا پیغمبر نے حکم دیا۔ پیغمبر نے بولو، اچھا پیغمبر نے قبرستان کی زیارت کرنے کا کیوں حکم دیا؟ توجہ ہے نا؟ اس لیے فَإِنَّهَا تُزَهِدُ فِي الدُّنْيَا وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، اس لیے کہ جب تم قبرستان میں جا کر فوت شدہ لوگوں کی قبروں کی جا کر زیارت کرو گے، تجھے دنیا کی بے ثباتی یاد آئے گی، دنیا کی بے رغبتی یاد آئے گی، وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، اور تمہیں آخرت کی یاد آئے گی۔ اچھا اب بتاؤ، ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتانا کہ پیغمبر کو کون ماننے والا ہے اور پیغمبر کو کون نہیں ماننے والا۔ اب کلمہ ہم نے پڑھے، آپ نے پڑھے، کل کائنات کے لوگوں نے پڑھے، تو قبرستان جا کر قبروں کی زیارت کرنے کا یہ مقصد پیغمبر کائنات نے بتایا۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ کلمہ پڑھ کے قبرستان میں جا کر قبروں کے پاس بیٹھ کر کیا کرتے ہیں بلا؟ کہہ دوں، بتا دوں، جلو گے تو نہیں، کٹو گے تو نہیں، مرو گے تو نہیں، غصہ تو نہیں کرو گے؟ جو ہم دھوکہ کرتے ہیں نا عام حالات میں، وہی دھوکہ ہم قبرستان میں بیٹھ کر 11 بجے سے لے کر 12 بجے تک مردوں کے ساتھ بیٹھ کر ہم لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، 2 نمبری کا دھندا کر رہے ہوتے ہیں۔ اور میرے پیغمبر نے تو مجھے بتایا کہ جا کر قبروں کی زیارت کرو، دنیا کی بے ثباتی یاد آئے گی۔ میرے پیغمبر نے کہا قبرستان جاؤ، قبروں کی زیارت کرو، آخرت یاد آئے گی۔ میں نے تو مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے، اور ہمارے بھائیوں نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ کے دھوکہ دینے کے لیے اور کوئی جگہ نہیں ملی ہے تو وہ بھی قبرستان، وہ بھی۔ ایک کو میں نے کہا یار کسی کو دھوکہ دیتے ہو، زندہ انسانوں کو، جس قبر کے پاس بیٹھ کر دھوکہ دے رہے ہو قبر والے کو بھی دھوکہ دو نا۔ تو بیٹھے جے کہ نہیں، یہ گفتگو پاس کرو گے کہ برداشت کرو گے؟ اور پھر کہتے ہو کہ وہابی نبی کو نہیں مانتے۔ بتاؤ اب پیغمبر کو کون ماننے والا ہے؟ مسلمان ہنسی تو ضرور آتی ہے، لیکن ایک بات ماشاء اللہ، وعلیکم السلام،
سنیے ذرا کان کھول کے، توجہ میری طرف رہے، کیونکہ میں دلائل لے کر اللہ کی عدالت میں حاضر ہوں۔ صحابہ کی، پیغمبر کی وکالت کرنے کے لیے میرے رب نے مجھے منتخب کیا ہے۔ سنو، ایاکم والغلول فإن الغلول خزي على صاحبه يوم القيامة۔ دستک دے کہ قاری صاحب بات کرنی ہے مولوی سے، مولوی قمیص سے بہر، پھر بھی باتوں کے لیے حاضر۔ حاضر ہوا کہ نہیں؟ میں سچ کہہ رہا ہوں کہ جھوٹ کہہ رہا ہوں؟ سچ کہہ رہا ہوں نا؟ تو اس قاری صاحب نے پھر جس موضوع پر، جن دو مسئلوں پر بات کی تھی، دلیل دی؟ آپ کے پاس ہے؟ چلو جمعے کے بعد دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ آگے آؤ، میں نے کہا مجھے لے چلو، میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ڈرے وہ، جھکے وہ جس کے پاس قرآن کا علم نہ ہو اور جس کے پاس حدیث کا علم نہ ہو۔ فرمایا ایاکم والغلول فإن الغلول خزي على صاحبه يوم القيامة۔ غلول سے بچ جاؤ۔ کس سے؟ غرور نہیں، غلول عربی کا لفظ ہے۔ غلول کا کیا معنی ہے؟ دھوکہ۔ غلول کا کیا معنی ہے؟ دھوکے سے بچ جاؤ۔ ہم قبرستان میں جا کر اپنے مسلمان بھائیوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اگر دھوکے سے نہیں بچو گے، سن، فَإِنَّ الْغُلُولَ خِزْيٌ عَلَى صَاحِبِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ قیامت والے دن ذلت اور رسوائی کا عذاب ہوگا۔ قیامت والے دن ذلت اور، اب بتاؤ، میں نے پیغمبر کا کلمہ پڑھا ہے، میرے پیغمبر نے کہا دھوکہ نہیں کرنا، فراڈ نہیں کرنا، دو نمبری نہیں کرنی۔ پیغمبر نے روکا تو ہم رک گئے۔ اب بتاؤ پیغمبر کو کون ماننے والا ہے؟ نبی کو کون ماننے والا ہے؟ اور میں پوچھنا چاہتا ہوں، پیغمبر ایک گناہ سے روک رکھا ہے اور تو کلمہ پڑھ کے قبرستان میں مسلمانوں کو دھوکہ دے رکھا ہے۔ اب بتاؤ نبی کو تم نے مانا یا ہم نے مانا؟ اور یہی بات ہے، باہر جا کر کیوں کہتے ہو کہ وہاں بھی نبی کو نہیں مانتے؟ کبھی ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تو دیکھو، کبھی ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر تو دیکھو، کبھی دل میں دل تو ڈال کر دیکھو کہ ہم پیغمبر کو مانتے ہیں یا نہیں۔ دعا کرو اللہ ہمیں پیغمبر کی ہر بات ماننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اچھا، یہاں تک کی گفتگو تھی ان سوالوں کا جواب جو بدھ جمعرات 2 دن مجھے کیے گئے۔ ایک سوال آج کیا گیا جمعے سے پہلے، جس کا جواب میں نے اللہ کی رحمت سے دے دیا۔ آگے آؤ، نمازی حضرات، نمازی ان کے لیے پیغمبر نے ایک بہت بڑی خوشخبری سنائی ہے۔ کیا سنائی ہے؟ اور وہ کون سی خوشخبری ہے؟ کہ قیامت والے دن میری امت کے وہ لوگ آئیں گے آئیں گے آئیں گے آئیں گے تو وضو والے آثار، وضو والی جگہیں، یہ نشانات کل قیامت والے دن چمک رہے ہوں گے۔ اب ہم نے پیغمبر کا کلمہ پڑھا، پیغمبر نے جیسے وضو کرنا بتایا ہم نے اسی طرح وضو کیا، پیغمبر نے جیسے کہا ہم نے ویسے کیا، ہم نے ویسے کیا۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میری امت کے لوگوں نے جب میری بات کو فالو کیا ہے، جب میری امت کے لوگوں نے جب میری بات کو مانا ہے، ان امتی یدعون یوم القیامہ، میری امت کے وہ لوگ جنہوں نے میری بات کو مانا ہوگا قیامت والے دن یہ بلائے جائیں گے، قیامت والے دن یہ لائے جائیں گے غرن محجلین من آثار الوضو، من آثار الوضو، فرمایا وضو کے نشانات کی وجہ سے قیامت والے دن سفید پیشانی، سفید غرن محجلین من آثار الوضوء، ہاتھ پاؤں کی شکل میں لائے جائیں گے۔ کیا مطلب؟ جب ہم چہرہ دھوتے ہیں نا، یہ پیشانی کل قیامت والے دن چمک رہی ہوگی۔ یہ ہاتھ دھوتے ہیں، یہ ہاتھ چمک رہے ہوں گے قیامت والے دن۔ یہ ہے نمازیوں کا اعزاز۔ دعا کرو اللہ نمازی بنا دے۔ نماز پڑھو گے کون سی؟ جنازے والی کہ عید والی؟ ہاں، مسلمانوں میں سے ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں جو صرف ایک نماز پڑھتے ہیں عید کی۔ جو 5 وقت کا نمازی ہے نا، میرے پیغمبر نے کہا ان امتی یدعون الی یوم القیامہ غرن محجلین من آثار الوضوء، اگر نماز پڑھی ہوگی، وضو کیا ہوگا، نماز پڑھی ہوگی تو یہ ہمارے پیشانی اور یہ ہاتھ اور پاؤں چمک رہے ہوں گے۔ آگے آئیے، شہید بندہ قیامت والے دن میرے رب اس کو بھی اعزاز عطا فرمائیں گے۔ میں حق کی بات بیان کرتا ہوں نا، کیونکہ میرے پاس قرآن ہے اور حدیث ہے۔ میں حق کی بات بیان کرتے کرتے اگر مجھے کوئی شہید کر دے، تمہارا کچھ نہیں جائے گا، رب میرا مقام اور مرتبہ بڑھا دے گا۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ شہید کا اعزاز کہاں ہے؟ یہ کس نے یہ بات کہی ہے؟ آیا قاری صاحب سنی سنائی بات کر رہے ہو، یا کسی مولوی کی تقریر سن کر یہ بات کر رہے ہو؟ اور نہ تو میں نے کسی مولوی کی تقریر سن کر یہ بات کر رہا ہوں، نہ سنے سنائی یہ بات کر رہا ہوں۔ شہید کا جو اعزاز رب العالمین نے پیارے پیغمبر کے ذریعے بتایا ہے، حدیث پڑھ کے اب آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اللہ اکبر۔ شہید بندہ بغیر حساب کے اللہ کے جنت میں داخل کیا جائے گا، بغیر حساب کے، بغیر۔ اچھا ایک حدیث اور بتا دوں، غریب لوگ امیر لوگوں سے 70 سال پہلے اللہ کی جنت میں داخل کیے جائیں۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اور شہید بغیر حساب کے رب کی جنت میں داخل ہوگا۔ اچھا، جب شہداء، شہید ہونے والے، شہداء کی بھی اقسام ہیں، یہ الگ سے موضوع ہے۔ جب یہ شہداء میدان محشر والے دن جب لائے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو ویسی حالت میں لائیں گے جس طرح یہ شہید ہوئے تھے، جس طرح یہ شہید ہوئے تھے، تاکہ ساری کائنات کے سامنے معلوم ہو جائے، ساری کائنات کے سامنے کہ اسے بغیر حساب کے کیوں جنت دی جا رہی ہے، بغیر حساب کے کیوں جنت دی جا رہی ہے، کہ اس نے اللہ سے اپنی جان دے کر جنت کا سودا کیا ہے۔ اللہ کو اپنی جان دے کر جنت کا، او دوستوں اور بھائیوں اور بزرگوں، مر تو ویسے ہی جانا ہے، مر تو
اگر اعزاز والی موت آئے، برکت والی موت آئے، شہادت والی موت آئے تو اس موت کے کیا کہیں؟ سنیے ذرا رب کا قرآن، یہ جناب من سورۃ التوبہ ہے، آیت نمبر 111 ہے۔ فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین ان اللہ اشتری من المؤمنین، اے محلہ بول رہا، اے محلہ نہیں بول رہا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعقده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم۔ اب ذرا ان آیات کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں، اور اس کے عوض اور اس کے بدلہ میں اس کے لیے جنت تیار کی۔ کیا تیار کیا جی؟ جنت تیار کی۔ جنت آسان نہیں مل جاتی، جنت آسان نہیں مل جاتی۔ آگے فرمایا یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، یہ اللہ کے راستے میں لڑائی کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ اور آگے فرمایا فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، فَيَقْتُلُونَ تو مارتے بھی ہیں، فَيَقْتُلُونَ مارتے بھی ہیں، وَيُقْتَلُونَ اور مارے بھی جاتے ہیں، اور مارے بھی۔ لیکن دیکھیں میرے بھائیوں، میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے کئی ایسے لوگ ہیں جو محبت کرنے والے ہیں، پیار کرنے والے ہیں، کہتے ہیں قاری صاحب ایک جمعہ دے دو۔ کیا؟ لیکن آپ بھائیوں نے کہا قاری صاحب کسی کو جمعہ نہیں دینا۔ میں نے کہا اگر آپ کی محبت ہو، آپ کی محبت پر میری محبت قربان، تو میں نے کہا تھا پہلے نمبر پر شاہ علی، دوسرے نمبر پر بھائی شفیع، تیسرے نمبر پر بھائی موسیٰ، چوتھے نمبر پر بھائی عمر، یہ 4 بندے میرے خطبے کے اندر موجود ہوں، میں بہر جمعہ نہیں دیتا۔ لیکن اب دیکھ لو میری محبت اور آپ کی محبت بھی، ان میں سے 2 بھائی موجود ہیں اور 2 بھائی موجود۔ میں بد دعا تو نہیں کر سکتا، میں دعا ہی کر سکتا ہوں اللہ ان پر بھی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ صرف میرے مسلمان بھائیوں یہ بات میں نے کیوں کیا خطبے کے اندر؟ اس لیے کہ آپ کے ایک حکم پر میں ساری اپنی
کوششوں کو قربان کر دیتا ہوں، لیکن ان میں سے 2 بھائی موجود ہیں اور 2 بھائی موجود ہیں۔ جیسے میں محبت قربان کیا، اسی طرح آپ کو بھی محبت قربان کرنی چاہیے۔ اچھا، فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، یہ مارتے بھی ہیں اور مارے بھی جاتے ہیں۔ قرآن ہے نا رب کا، وَعْدًا عَلَيْهِ، ان کے لیے وعدہ ہے، حقاً، بچوں کو چپ، وَعْدًا عَلَيْهِ حقاً فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ، یہ جو اللہ نے جو وعدہ کیا ہے نا، یہ حق ہے۔ اللہ کا وعدہ سچ ہے۔ میں اور آپ وعدہ کریں نا تو خلاف ورزی کر جاتے ہیں، وعدے کی پاسداری نہیں کرتے، لیکن اللہ کا وعدہ حق سچ ہے۔ یہاں پر بات آ گئی وعدہ کی، وعدہ کی۔ ہم وعدہ کرتے ہیں نا جی، تو وعدے کی پاسداری نہیں کرتے، اور پھر کہتے ہیں کہ وہ بھی پیغمبر کو نہیں مانتے۔ توجہ ہے نا؟ اب دیکھیے، موازنہ کیجئے، تقابل کیجئے، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر فیصلہ دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آیت المنافق ثلاثون، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ کتنی؟ کون کون سے؟ اذا حدث کذب، بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ، امانت رکھی جائے گی تو خیانت کرے گا، امانت رکھی جائے گی تو خیانت کرے گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کلمہ پڑھ کے جھوٹ بولتا ہے، اس نے پیغمبر کو مانا ہے یا نہیں؟ کلمہ پڑھ کے وعدہ خلافی کرتا ہے، اس نے نبی کو مانا ہے یا نہیں؟ کلمہ پڑھ کے امانت ہڑپ کر جاتا ہے، اس نے نبی کو مانا ہے یا نہیں؟ اور یہ منافقین کی نشانی آ گئے۔ اللہ اکبر۔ وزاد مسلمون، امام مسلم نے آگے اتنا زیادہ کیا، وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى، روزہ رکھ کے بھی ان جرائم کا ارتکاب کرے، نمازیں بھی پڑھے، ان جرائم کا ارتکاب کرے، تب بھی وہ منافق ہے، تب بھی وہ منافق ہے۔ اور منافقین کے بارے میں رب نے کیا کہا؟ بچوں کو چپ کروا دیں۔ منافقین کے بارے میں رب نے کیا کہا بتا دوں؟ محبت کے ساتھ پھر سبحان اللہ کو۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا۔ شفیع صاحب، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جو ہوں گے وہ جہنم کے نچلے درجے میں ہوں گے، گرائے جائیں گے۔ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، وہاں ان کی مدد کو کوئی آئے گا نہیں۔ اب میں بتانا چاہتا ہوں، جس نے پیغمبر کا کلمہ پڑھا اور وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ نبی کو ماننے والا، وہ کلمہ پڑھ کے، کلمہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، وہ نبی کو ماننے والا ہے۔ اور جو کلمہ پڑھ کے امانت میں خیانت نہیں کرتا، وہ نبی کو ماننے والا ہے۔ اور پھر بھی کہو کہ وہاں بھی نبی کو نہیں مانتے، یہ خام خیالی ہے۔ اچھا، وعدن علیہ حقاً فی التوراۃ والانجیل والقرآن، ان کے لیے اللہ نے وعدہ حق کیا ہے، اور جو قرآن میں بھی ہے، فی التوراۃ تورات میں بھی ہے، والانجیل انجیل میں بھی ہے، والقرآن اور قرآن میں بھی ہے۔ تورات، انجیل اور قرآن،
ان 3 کتابوں میں رب ذوالجلال نے مومنوں سے ان کی جانوں کے عوض جو بدلہ تیار کیا ہے، جو بدلہ تیار کیا ہے، اللہ نے اس کا وعدہ قرآن میں بھی کہا، تورات میں بھی کہا اور انجیل میں بھی کہا۔ آگے فرمایا وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ، وَمَنْ اور کون ہے، اوفا جو پورا کرے، بِعَهْدِهِ اپنے عہد کو، یعنی اللہ سے زیادہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا کون ہے؟ اللہ جو وعدہ کرتا ہے اس میں پورا اترتا ہے، ہم جو وعدہ کرتے ہیں اس میں پورا۔ دعا کرو اللہ ہمیں بھی وعدے کی پاسداری کرنے والا بنا دے۔ اور آگے فرمایا فَاسْتَبْشِرُوا، فَاسْتَبْشِرُوا خوش ہو جاؤ، بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُمْ بِهِ، تو جو سودا تم نے اس کے ساتھ کیا ہے، خوش رہو، وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، فرمایا یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ تھی سورۃ التوبہ آیت نمبر 111۔ اس آیت کے اندر مسئلہ کیا سمجھ میں آیا؟ قرآن و حدیث کے دیوانوں، پروانوں اور میرے علاقے کی مکھن اور ملائیوں، توجہ کرنا، اس آیت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے ایمان والا جو بندہ ہوتا ہے وہ اللہ سے سودا کر لیتا ہے، اللہ سے اللہ کو اپنی جان دے کر، مال دے کر اللہ سے جنت حاصل کرتا ہے۔ دین کا کوئی معاملہ آئے، دین کا، ایمان کا، شریعت کا کوئی معاملہ آئے، یہ پیچھے ہٹنے والا نہیں، جھکنے والا نہیں، بھاگنے والا نہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے اس گاؤں میں کوئی اللہ نہ کرے کوئی ایک ایسی پریشانی بن گئی ہے جو لوگ دین میں، اسلام میں، قرآن میں، شریعت میں رکاوٹ بن رہے ہیں، اور جن کے دلوں میں ایمان کی چاشنی ہے، ایمان کی قوت ہے، ایمان کی طاقت ہے، سارے جم غفیر اکٹھا ہو کے اس کا مقابلہ کریں گے۔ تو کون ہوتا ہے؟ اللہ کے گھر کو روکنے والا، اور تو کون ہوتا ہے؟ اللہ کے گھر کو برباد کرنے۔ اور جو ایسے لوگ ہوتے ہیں نا، اللہ پھر ان کے لیے جنت تیار کرتا ہے۔ اور دوستو، میں نے ایسے بھائیوں کو بھی دیکھا، شاید وہ نماز تو نہیں پڑھتے، اللہ توفیق دے گا، لیکن دین کی کوئی بات آئے، مسیحا کی کوئی بات آئے، مولویہ کی کوئی بات آئے، میں نے ان اپنے گناہگار آنکھوں سے دیکھا ہے، اس کی گدی سے پکڑا اور کہا خبردار، اگر تو نے دوبارہ یہ بات کی تیری زبان کھینچ لوں گا۔ قربان جاؤں اپنے ان دیوانوں پر، مستانوں پر جنہوں نے کہا کہ مفتی کے پیٹھ کے پیچھے کیوں باتیں کرتے ہیں، سامنے جا کے بات کر۔ اور الحمدللہ اوٹ برادری نے یہ بھی کہا کہ اللہ نے ہمیں جو قاری دیا ہے، آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرتا ہے، نہ قرآن کے بغیر بولتا ہے، نہ پیغمبر کی سنت حدیث کے بغیر بولتا ہے۔ تو اب آپ نے قرآن سنا، اب سنیے رسول اللہ کی حدیث۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث بخاری میں ہے اور کتاب الوضو میں ہے، حدیث کا نمبر 237 ہے، فرمایا کلو کلم یکلم المسلم، کلو کلم یکلم المسلم فی سبیل اللہ،
جو بھی زخم مسلمانوں، جو بھی زخم مسلمانوں اللہ دے راستے دے اندر آئے گا، کلو کلمن یو کلم مسلم، یہ میری بات نہیں، یہ تواڈی بات نہیں، جس نبی دا کلمہ پڑھیا ہے اسے پیغمبر دی بات ہے، جناب محمد علیہ وآلہ وسلم۔ کلو کلمن یکلمہ المسلم فی سبیل اللہ۔ حدیث بیان کرتے کرتے تیسرا میرا بھائی بھی آ گیا، میرے دل کو خوشی ہو رہی ہے۔ اللہ موسیٰ بھائی پر بھی اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ اللہ اس بستی کے جتنے مسلمان ہیں سب مسلمانوں پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ کلو کلمن یکلمہ المسلم فی سبیل اللہ۔ اللہ دے رسول فرماندے نے جس مسلمان نو اللہ دے رستے دے اندر جو زخم لگیا، فرمایا یکون یوم القیامت کہیئتھا، اور روز قیامت ویسا ہی ہوئے گا جس طرح عزت و انتا جس طرح انہوں دنیا دے اندر زخم لگیا سی۔ اوے بیٹا سرفراز آپ کھڑے ہو جائیں، یا فیصل آپ کھڑے ہو جائیں، یہ جو چھوٹے بچے ہیں ان کو ذرا باہر۔ لو جی، یار بندوں کا ذکر کیا تھا جن کے ساتھ میری محبت تھی، چوتھا بندہ بھی اب لیٹ آیا ہے۔ دعا کرو اللہ سب مسلمانوں کو وقت کی پاسداری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چلو لیٹ آئے تو ہے نا، ہاں جی، یا اللہ جیسے یہاں جمع ہیں جنت الفردوس میں بھی اسی طرح جمع کر دینا۔ میں عرض کر رہا ہوں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم ذرا توجہ کرے آجے گاڑی پٹڑی دے چڑھ گئی ہے، دو جا گھیر لالے ہے۔ کلو کلمن یکلمہ المسلم فی سبیل اللہ یکون یوم القیامت کہیئتھا اذ تو تفجر دمن۔ موسیٰ پائی آیا ہے، عمر پائی آیا تو گڈی بھی پٹڑی تے چڑھی ہے۔ عزت تو تفجر دمن اللون لون الدم والعرف عرف المسک او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک اے حدیث بیان کراں گا تے دو حدیثاں اور سماعت فرماؤ، پھر جماعت کھڑی کریے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جس مسلمان نو اللہ دے رستے دے اندر کوئی زخم لگ گیا، اسی حالت دے اندر اللہ رب العالمین کل پہنچ گیا، کل قیامت والے دن یکون یوم القیامت کہیئتھا۔ شفیع صاحب آنکھ میں آگ، یکون یوم القیامت کہیئتھا، قیامت والے دن اسی حالت دے اندر لایا جائے گا جس حالت دے اندر انہوں دنیا دے اندر زخم لگیا سی۔ عزت اندہ تفجر دمن جس طرح خون بہ رہا سی۔ اللون لون الدم واللون لون الدم والعرف عرف المسک، اندہ رنگ تے خون جیسا ہوئے گا مگر خوشبو کستوری جیسی ہوئے گی۔ مسلمانوں
اللہ دے پاک پیغمبر دا کلمہ پڑھنے والے ہو، اسی تا ہر دم اللہ دے پیغمبر دی بات کرنے والے ہیں، اسی تا پیغمبر دی بات ماننے والے ہیں، پھر بھی باہر جا کے کہو کہ وہابی نبی نو نہیں من دے یار تیری خام خیالی ہے، تو ساڈے کولو آیا ہوندا، تو ساڈے کولو بیٹھیا ہوندا، ساڈے نال گل بات کر کے ویکھی ہوندی، تانوں پتہ چل جاندا کہ لوگ نبی محمد نو منن والے نے یا نہیں۔ مسلمانوں گھنٹہ ہو رہا ہے میں تانوں نبی پاک دیاں گلاں سنا رہا، جیڑا نبی نو مندا تے نبی دیاں ہی گلاں کردا۔ اسحاق بھائی پھر مینوں کہن دیو نا جیڑا جس دا کھاندا اسی دے گیت گاندے۔ ہن اگے آؤنا اللہ دی طرفوں کچھ لوگاں نو قیامت والے دن انہاں دے اعمال دی وجہ تو اللہ تعالی انہاں نو محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے قریب جگہ عنایت فرمائیں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے اس عمل دی وجہ تو اللہ پاک محمد کریم دا پڑوس نصیب فرمان گے، اور وہ عمل کرے ہون گے۔ کچھ نو انہاں دے اعمال دی وجہ تو میدان معاشر دا جدو دن ہوئے گا، قیامت دا جدو دن ہوئے گا، جتھے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فروز ہون گے، انہاں لوگاں دا انہاں لوگاں نو میرے محمد دا قرب نصیب ہوئے گا۔ انہاں دے وچوں کیڑے لوگ ہون گے؟ لوگ اللہ دے بندے پیغمبر دے امتیاں دے وچوں امت دے او لوگ ہون گے جنہاں دا اخلاق اچھا ہوئے گا۔ کی اچھا ہوئے گا؟ اخلاق۔ تے ساڈا اخلاق کنج دا ہے؟ حدیث پاک سماعت فرمائیے، سیدنا جابر رضی اللہ عنہ تمروی اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من احبکم الی اقربکم منی مجلسا یوم القیامت احاسنکم موسیٰ بھائی، احاسنکم عمر بھائی، احاسنکم اخلاق۔ اللہ دا پاک پیغمبر دا فرمان پڑھے، ذرا ترجمہ سماعت فرماؤ، ان من احبکم الی اقربکم منی مجلسا یوم القیامت احاسنکم اخلاقا۔ اللہ دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماندے نے تواڈے وچوں سب تو زیادہ محبوب اور قیامت دے دن میرے قریب او بندے ہون گے، او لوگ ہون گے، احاسنکم اخلاقا، جنہاں دے اخلاق اچھے ہون گے۔ کی ہون گے؟ اخلاق اچھے ہون گے۔ دعا کرو اللہ ساڈا بھی اخلاق اچھا کر دے۔ اگلی حدیث سماعت فرماؤ، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد، اچھا میرے جگر اور میری اکھاں دی ٹھنڈک مکھن ملائیو، اے دسو کہ میں تانوں نبی پاک دیاں گلاں سنا رہا نا کہ کسی اور دی گل سنائی؟ تے جیڑا نبی نو مندا ہے وہی نبی دیاں گلاں کردا ہے۔ پھر بھی یارو اسی نبی نو منن والے ہاں، نبی دی اطاعت کرن والے، نبی دے حکم دے سر کٹاؤن والے، پھر بھی باہر جا کے کہو کہ وہابی نبی نو نہیں من دے، یہ پھر خام خیالی ہے نا۔ اللہ اکبر، دعا کرو اللہ ساڈے انہاں مسلمان بھائیاں نو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بھی، نبی پاک دی بات بھی اللہ منن دی توفیق نصیب فرمائے۔ میں عرض کر رہا حضرت ابو درداء
رضی اللہ عنہ تمرمی کہ نبی کریم جناب محمد انج نہیں جدو نبی دا نام آئے کنجوسی نہیں کرنی، جدو نبی دا نام آئے بخیلی نہیں کرنی، گج وج کے درود پڑھنے، کیونکہ میں شیراں والا مولوی نہیں، میں تا پیغمبر دیاں نبی دیاں حدیثاں سنون والا مولوی ہاں۔ میں عرض کر رہا حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ تو مروی ہے میرے اور تواڈے دلاں دی بہار جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من شیئن عمر بھائی ما من شیئن اسقل فی المیزان المؤمن یوم القیامت من حسن الخلق وَإِنَّ اللَّهَ توجہ وَإِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيءَ۔ اس حدیث پاک دا ترجمہ کیے ما من شیء اسقل فی المیزان المؤمن یوم القیامت من حسن الخلق وان اللہ یبغض الفاحش البذیء۔ قربان جاؤں پیغمبر دے اس فرمان تے ہن اس پیغمبر دی حدیث دا ترجمہ یہ ہے کہ قیامت والے دن مومن بندے دے میزان دے اندر، قیامت والے دن ایمان والے بندے دے میزان دے اندر حسن اخلاق تو زیادہ کوئی پاری چیز نہیں ہوئے گی، کوئی وزنی چیز۔ کتنی پیاری حدیث ہے۔ کل قیامت والے دن ترازو لگے گا یاسین بھائی، ترازو لگے گا۔ والوزن یومئذ الحق، وزن اعمال تولے جان گے۔ موسیٰ بھائی جس طرح قاری صاحب تاری دکان تے آئے قاری صاحب اپنا موسیٰ بھائی 1 کلو چینی دے دو، تسی تول کے دیو گے نا؟ تے قیامت والے دن میرے اور تواڈے اعمال تولے جان گے۔ تے پھر کہن والا کی کہندا ہے اوتھے تے ہونے نے عملہ نال فیصلے کسے تیری۔ چپ بیٹھے جی، ہاں تے جے پتہ تے پھر بولو نا، اوتھے تے ہونے نے عملہ نال فیصلے کسے تیری، جات یا بات نہیں پوچھنی۔ اس واسطے قیامت والے دن اعمال تولے جان گے، اعمال تولے جان گے۔ اگر میں کہنا اور ایمان والے بندے دے پلے اگر کوئی نیکیاں نہیں نے، اگر اخلاق لائے، اگر اخلاق والی نیکیاں دے کول موجود اے جدوں ترازو لگے گا، اے اخلاق والا عمل جدوں ایک پلڑے دے اندر رکھیا جائے گا، پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ آخری بات یہ جیڑا بندہ صبح شام تیری ماں نو، تیری بہن نو، تیرے بھائی نو اس طرح گندیاں گالاں، سمجھ آ رہی جی؟ جیڑا بندہ گندی زبان استعمال کردا ہے ایسا بندہ میرے رب نو پسند ہے۔ آخری جملہ جی یہ پورا خطبہ نہیں نہ سمجھ آیا، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا آخری جملہ گود وچ سمیٹ کے سینے وچ رکھ کے لے جایا جے۔ رات نو جدو سون لگو گے نا ملنگی بھائی بستر تے، سوچیا جے نبی پاک دا آخری فرمان مفتی صاحب نے کیڑا سنایا؟ وَإِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيَّ، فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ بد زبان، گندی زبان، بےہودہ زبان استعمال کرن والے نو نا پسند۔
خطبہ ختم، خطبہ محبت سے بولو، خطبہ اگر اونچی آواز میں نہیں بولو گے پھر میں پشتو میں بولوں گا، اگر اونچی آواز میں نہیں بولو گے پھر پشتو میں حدیث سناؤں گا۔ اب میں دیکھتا ہوں نا تو اس ٹیم پورا شو خطبہ وقت با ختم شوا چھتاس کو دے خطبے باندے زن رسول راغوارے یا نا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا، آج کے خطبے کے اندر پہلی بات یہ بیان کی ہے کہ ہم نبی کو ماننے والے ہیں، دوسری بات یہ بیان کی کہ قبرستان جانے کا نبی نے کیا مقصد بتایا تھا اور ہمارا کیا مقصد ہے، تیسری بات یہ میں نے بیان کی کہ شہید کا اعزاز، اگر دینہ کی باتوں میں آپ سب کٹھے ہو کے جہاد کرتے ہو، اس میں اگر آپ کی شہادت ہو جاتی ہے تو آپ کا مقام اور مرتبہ کتنا ہے، ایک یہ بات بیان کی، اور پھر اگلی بات یہ بیان کی جو وضو کرتا ہے اس کا اعزاز قیامت والے دن کیا ہوگا، اور آخری بات کی ہے اخلاق والے۔ اے جی آج دا خطبہ عمل کرو گے؟ پکا وعدہ کے کچا، پٹھانا لا وعدہ کے اوڈاں والا کے مسلمانہ وال۔ اللہ رب العالمین میرا تو آدھے اس مقام تے جمع ہونا خود بتا وقت پورا ہوگی، ہاں بعد میں بتا دوں۔ اچھا، جتنی باتیں میں نے بیان کر لی ہیں نا، اللہ میرے سمیت آپ سبنوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اچھا، میں ایک دعا کراں، یا اللہ جیسے یہاں جمع ہیں قیامت والے دن جنت الفردوس میں اسی طرح جمع فرما دینا۔ یا اللہ میرے جعفر بھائی نے تو میرے ساتھ فون پر بات کرنا پسند نہیں کی، مگر میں دعا کرتا ہوں اللہ اس کو بھی ہمارے ساتھ جنت میں بھیج دینا۔ یا اللہ یہ میرے بھائی اللہ پیار لے کر آئے، محبت لے کر آئے، اللہ ان کو میرے ساتھ محبت ہے تیرے دین کی وجہ سے۔ اللہ جب میں مسجد سے باہر ہوتا ہوں پھر بھی میرے ساتھ محبت کرتے ہیں، اندر ہوں تب بھی میرے ساتھ محبت کرتے ہیں، اللہ ان کی محبتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے اللہ رسول کی سچی محبت نصیب فرما دینا۔ فقیرانہ ایسن صدا کر چلے، تسی خوش رہو، اسی دعا کر چلے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔